اور باقی روح اور نفس کے فرق کو آپ سمجھنا چاہتی ہیں، پہلی بات تو ہے کہ روح اور نفس یہ اصطلاحی طور پہ دونوں کا اطلاق ایک دوسرے پر ہوتا رہا ہے، لہٰذا شریعت حقہ کے اندر نفس اور روح پر دونوں کا ایک دوسرے، کبھی نفس پر روح کا اطلاق ہو جاتا ہے، روح پہ نفس کا اطلاق ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ وہ نفس جو انسان کو گناہ پر آمادہ کرتا ہے اس کو نفس کہا جاتا ہے، اور روح ظاہر ہے کہ روح وہ چیز ہے کہ جس کی تعمیر و ترقی انسان کو ولایت و معرفت کی منزلیں طے کرواتی ہے، لیکن کبھی نفس کا اطلاق روح پر کر دیا جاتا ہے۔ جس جگہ پر آپ نے دیکھا کہ روح پاکیزہ ہو گئی تو اس سے مراد وہی روح ہے کہ جو حقیقت میں ایک خاص روح مراد ہے، جس کا ایک لطیفہ روح ہے جس کے اوپر ضربیں لگائی جاتی ہیں۔ اور نفس جس کے 3 درجے آپ نے قرآن کریم میں جو ہے دیکھے، نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس جو مطمئنہ، جس کا آخری مرتبہ نفس مطمئنہ ہے۔ تو گویا کہ یہ نفس جو ہے یہ نفس مطمئنہ، یہ اصل میں یہ وہی روح ہے جس کو نفس کہا گیا ہے۔ وہ نفس شیطانی نہیں ہے انسان کا، یہ وہ روح ہی ہے جس کو نفس کہا گیا، لیکن اس کے اپنے مدارج ہیں اور وہ مدارج طے کر کے مطمئنہ ہو جاتی ہے، اور جس کو پھر قرآن نے کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ لوٹ تو اپنے رب کی طرف، کیونکہ ظاہر ہے کہ بالکل وصل محبوب کا وقت آ گیا ہے، لوٹ اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اس سے راضی ہے، وہ تجھ سے راضی ہے۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، پس داخل ہو جا میرے بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ اس میں یہ لطیف اشارہ دے دیا گیا کہ اگر آپ اس نفس کو نفس مطمئنہ بنانا چاہتے ہیں، نفس امارہ جو گناہ کی طرف آمادہ کرتا ہے، نفس لوامہ جو ملامت کرتا ہے، گناہ ہو جائے تو ملامت کرتا ہے، یار یہ گناہ کر لیا، پہلے امارہ تو گناہ کرا دیا، پرواہی نہیں، لیکن اب تھوڑی سی تربیت ہوتی چلے گی، اب اس قابل ہو گیا کہ گناہ ہو جائے تو پھر ملامت کرتا ہے، لوامہ بن جاتا ہے کہ یار نہیں کرنا چاہیے تھا، پھر اور تربیت ہوتی ہے تو پھر مطمئنہ ہو جاتا ہے کہ اطاعت کے اوپر مطمئن اور گناہوں سے ترک کرنے پر مطمئن ہو جاتا ہے۔ اس کے حصول کا طریقہ کیا ہے؟ فادخلی فی عبادی، کہ داخل ہو جا میرے بندوں میں، کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے جو صالحین بندے بھیج رکھے ہیں، اگر نبیوں کا زمانہ پایا تو نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء صالحین ہیں، یہ 4 طبقے ہیں کہ نبیوں کا زمانہ پایا تو نبیوں کی صحبت اختیار کرے گا تو پھر ان کے اندر شامل ہوگا، ان کا دامن سے وابستہ ہوگا، تو پھر آپ جو وہ نفس مطمئنہ تک پہنچ جائیں گے، اور پھر یہ کہ آپ کی منزل جنت ہوگی۔ لیکن اگر نبیوں کا زمانہ گزر گیا، جیسے آج کا زمانہ ہے، تو صدیقین کو تلاش کریں، صدیقین ہے تو صالحین ہے، صالح تو شہداء، تو گویا کہ یہ ان مراتب، اور یہ وہی لوگ ہیں جو مشائخ سلسلہ خانقاہوں میں بیٹھے لا الہ کے ضربے لگاتے ہیں اور لوگوں کو جو ہے تزکیے کی تربیت کر کے منازل تک پہنچاتے ہیں۔ تو ان کے اندر شامل ہونے کا مطلب ان کی صحبت اختیار کر کے ان کے زیر تربیت جب انسان آ جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ ان کے دامن سے وابستگی کے نتیجے میں آپ بھی اسی منزل پر پہنچ جاتے ہیں، اس لیے اس کو اس انداز سے ذکر کیا۔ لیکن روح اور نفس ان دونوں کا اطلاق ایک دوسرے پہ ہوتا رہتا ہے، لیکن وہ نفس کہ جو گناہ پر آمادہ کرتا ہے وہ نفس ہے جس کا مقام جو ہے زیر ناف جو ہے اس لطیفہ نفس کا جو مقام ہے، یہ وہ نفس ہے کہ جو بغاوت اور کی طرح آمادہ کرتا ہے، انسان باغی ہو کر جو گناہ کی طرف مبتلا ہوتا ہے، وہ ایک نفس الگ ہے۔ اور روح وہ ہے کہ جس کا جو ہے سیدھے پستان سے نیچے 2 انگل پہلو کی طرف جس کا مقام ہے، یہ یہاں پہ روح کا مقام۔ تو یہ دونوں الگ الگ ہیں، لیکن یہ شریعت میں ایک دوسرے پہ اطلاق اس کا ہوتا رہتا ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ سیاق و سباق سے اس کا اطلاق متعین کیا جاتا ہے۔ جی، جزاک اللہ خیر۔